صادق ملک صاحب، تحریک انصاف ادھر بدھر ہو رہی ہے اور اس میں آبویسلی آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں کوئی رول نہیں ہے. اس میں تو جو پاکستان تحریک انصاف کی جو کرتا دھرتا لیڈر مین سٹریم ہے وہی ذمہ دار ہیں. لیکن سر آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر تو لگ ہی رہا ہے کہ اس سال بھی شاید الیکشن آپ نہ کروا سکیں. ابھی آپ کے ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی جو شرح ہے 38% تک پہنچ گئی ہوئی ہے اور ترقی کا جو ہدف تھا وہ 5% تھا، اس وقت 0.29% ہے. ڈالر آپ کے سامنے ہے، نہ کسی اس کے اندر لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس پور ترین اکانومی اور گورننس کے ساتھ اس سال الیکشن کروانے کا آپ مول لے لیں گے خطرہ، یا کوئی بہانہ بنا کے اس کو اگلے سال لے جائیں گے؟ دیکھیں، الیکشن تو وقت پہ ہوگا. جیسے ہی اس حکومت کی آئینی مدت ختم ہوگی اس کے بعد ہم الیکشن میں چلے جائیں گے. اس کے علاوہ میں نے ابھی تک کوئی بات نہیں سنی. جہاں تک آپ نے حکومت کی کارکردگی کا ذکر کیا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ مہنگائی ہے اور لوگوں کو کافی اس کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن اس میں بہت سی خاطر خواہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. مثلا اگر آپ صرف میرے ہی محکمے کو دیکھ لیں جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، تو پچھلے 5-8 سال سے سرکولر ڈیٹ چلتا آ رہا تھا. ہم نے یہ 6-7 مہینے کے اندر ختم کر دیا. اب ہمارے پاکستان میں جو کنویں ہیں جن سے گیس نکلتی ہے ان پہ 0 ہے سرکولر ڈیٹ، اور اس سے پہلے یہ 1600-1700 ارب تک پہنچ چکا تھا. بالکل اسی طرح اس دفعہ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو تکلیف سے گزرنا پڑا، لیکن کسی جگہ پہ رائٹس نہیں ہوئے سردیوں میں گیس کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلیٹس جو پاکستان کی اشرافیہ ہے، جو اوپر سے ہی گیس لے جاتی تھی اور لوگوں کے چولہے بجھ جاتے تھے، اس دفعہ ان کو رسائی نہیں ہو سکی گیس تک، اور لوگوں کو برحق ان کی گیس جو ہے فراہم کی گئی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب شروع کیا معاملہ تو سب لوگ کہتے تھے بھائی یہ ویسے ہی روس کی بات کر رہے ہیں، تیل ویل تو آنا کوئی نہیں ہے. تو اب روس کا جہاز، لیکن ڈاکٹر صاحب وہ روس والا بھی آپ کہہ رہے ہیں اس سے تیل سستا نہیں ہوگا، ابھی تو پتہ نہیں کتنے جہاز آئیں گے تو کچھ ہوگا سر، وہ تو پتہ نہیں کب ہوگا. نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا. اچھا، میں آپ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا نا صبح مارننگ شو میں، میں نے وہ دیکھی ہے خبر. جی میں نے دیکھی ہے وہ خبر، مگر میں نے بالکل ایسا نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 1/3 جو ہمارا کروڈ آتا ہے، خام تیل جو آتا ہے، وہ روس سے منگوائیں گے. اور جیسے جیسے تسلسل کے سال اس کی ترسیل آنا شروع ہو جائے گی تو قیمتیں کم ہوتی چلی جائیں گی، بتدریج کم ہوتی چلی جائیں گی. 1 جہاز سے کم ہوں گی، 2 سے اس سے زیادہ ہوں گی، 3 میں اس سے زیادہ ہوں گی. مگر جیسے ہی ہم اپنا ٹارگٹ ہٹ کریں گے 1/3 خام تیل لانے کا، تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کو سہولت. ڈاکٹر صاحب وہ تو جب ہوگا تب ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سر جو مہنگائی ہے نہیں، اب شروع ہو جائے گا نا. اگر سنیے، اگر کل پرسوں جہاز آ جائے گا تو بھائی شروع ہو جائے گا نا. ابھی میں آذربائیجان سے واپس آیا ہوں، وہاں پہ ہم معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ آذربائیجان کی حکومت ہر مہینے ہمیں ایک کم قیمت کا LNG کا کارگو دے گی، پورا شپ دے گی LNG کا. اور پاکستان کی مرضی ہے وہ خریدے یا نہ خریدے. سر آپ کی گورنمنٹ 13 اگست تک قائم ہے. اگر آپ لاء کی پامالی نہیں کرتے، دستور کی دھجیاں نہیں اڑاتے، اس کو آگے لے کے نہیں جاتے، 13 اگست تک مجھے بتائیے گا اپنی اسیسمنٹ. آپ کی تو ماشاءاللہ نالج ہوگی، تیل پہ ہی چلیں بات کر لیتے ہیں مختصراً. 13 اگست سے پہلے تک یہ سب کچھ ہو رہا، ٹیکنیکلٹیز بتائیے گا. پیٹرول کس ریٹ پہ ملے گا لوگوں کو، ڈیزل کس ریٹ پہ ملے گا سر؟ جی پیٹرول، کیونکہ پیٹرول کی بین الاقوامی قیمت جو ہے وہ تعین کرتی ہے پاکستان کی قیمت کا، تو آپ کو حتمی تو نہیں بتا سکتا، مگر جیسے روس سے تیل آتا چلا جائے گا تیل کی قیمت کم ہوتی جائے گی. مطلب کتنے %؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ حکومت ختم ہونے سے پہلے ایک سیکنڈ دیجیے گا. میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی وزیر اعظم نے ریفائنری کی ایک پالیسی اپروو کی ہے، اور جانے سے پہلے ہم $10 ارب یعنی $10,000 ملین کا انشاءاللہ معاہدہ سائن کر کے جائیں گے، جس سے پاکستان میں، یعنی 10,000 ارب کا مطلب ہوتا ہے ایک نیا شہر آباد کرنا. 2 شہر آباد ہو سکتے ہیں دیکھتے جی سیاستدانوں کے وعدوں پر اعتماد. $10,000 ملین کا کانٹریکٹ انشاءاللہ کر کے جائیں گے. وہ بھی دیکھتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں اس پروگرام کے حد تک تو بڑی بات ہے آپ نے کہہ دی، لیکن ابھی دیکھتے ہیں سر، دیکھتے ہیں. ابھی میں ذرا، اگر آپ چاہیں تو میں کچھ اور بھی معاملات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اگر آپ تھوڑی اچھی خبر بھی عوام کو دینا چاہیں. اچھی خبر جو ہے نا وہ خبر نہیں ہوتی ایکچولی ہمارے نزدیک. میں آتا ہوں اچھی خبر کے لیے. جی یہ بات آپ کی، آپ کی بات ٹھیک ہے. مجھے بھی لگا کہ وقت ضائع، پوری خبریں شیئر کر لوں پھر آتا ہوں آپ کے پاس میں.